اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، ہمارا آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے 2 لیکچر کر لیے ہوئے۔ چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارا، جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں پہلے دونوں لیکچرز میں جو پہلا ہمارا لیکچر تھا وہ تھا نظریہ کے متعلق۔ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے کے ماخذ کیا ہیں، یعنی سورس آف آئیڈیالوجی، اور اس کے علاوہ اس کی اہمیت۔ یہ ہمارا پہلا لانگ کویسچن تھا۔ دوسرے لانگ کویسچن میں ہم نے پڑھا ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیں جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر کے اندر پیپر پیٹرن کا بھی بتایا تھا۔ عزیز طلباء، آج بھی ہمارا تیسرا لانگ کویسچن ہے تیسرے لیکچر کے اندر، اور اس میں بھی ہمارا جو بورڈ کا پیپر ہے اس کے مطابق 3 کیٹیگری کے کویسچنس آتے ہیں آپ کے ایگزام میں۔ ایم سی کیوز آتے ہیں، شارٹ کویسچن آتے ہیں اور لانگ۔ تو لانگ کویسچن جب میں کروا رہا ہوتا ہوں اسی کے اندر میں آپ کو ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنس بھی ہائی لائٹ کرواتا ہوں، تو ان پہ ذرا خصوصی نظر رکھیے گا۔ جو آپ کو شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز بتایا جائے اس کو اسٹوڈنٹس آپ اپنی ہوم اسائنمنٹ کے طور پر نوٹ بک پہ ضرور اس کو لکھا کریں۔ عزیز طلباء، چیپٹر نمبر 1 ہمارا جاری ہے۔ اس کے لیے آپ نے ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 10 اور 11 پڑھنا ہے۔ ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 10 تا 11، یہ 2 پیج آپ نے فالو کرنے ہیں۔ اور لیکچر نمبر ہمارا 3 ہے۔ یہ لانگ سوال جو کہ امپورٹنٹ ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ ایسے بورڈ میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے 2 قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں۔ عزیز طلباء، ابتدا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، شروع میں، آغاز میں، یعنی 2 قومی نظریہ ہندوستان کے اندر اجاگر کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی۔ یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن میں اسٹوڈنٹس ارتقاء کے معاملے میں تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں، تو میں نے ساتھ اوپر لکھ دیا ہے کہ ارتقاء کا مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور ابتدا کا مطلب ہے کہ نظریے کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ ہمارا لانگ کویسچن ہے عزیز طلباء۔ اب جب ہم نے اس کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اہم نکات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ بنا کر اس سوال کو لکھنا ہے، یعنی ہر لانگ کویسچن کو آپ نے اہم نکات کی روشنی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی آؤٹ لائنز جو ہیں، آپ کے جو اہم نکات ہیں، اس کو علیحدہ فرنٹ پہ لکھنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے باقاعدہ لکھ کر آپ کو سمجھایا تھا۔ عزیز طلباء، سوال کے اندر سب سے پہلے آپ نے نظریہ کی تعریف لکھنی ہے۔ پچھلے سوالوں میں ہم نے نظریہ کی تعریف کے بارے میں ڈسکس کی تھی اپنے پہلے لیکچر کے اندر۔ نظریہ کا لفظ کے بارے میں آپ کو تفصیلی میں نے بتایا تھا۔ عزیز طلباء، ان میں سے کوئی بھی آپ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں نظریہ کی۔ پہلے سوال کے اندر بھی لکھ لیں، دوسرے میں بھی لکھیں، تیسرے میں بھی لکھیں، چونکہ یہ چیپٹر نظریات کے متعلق ہے، لہٰذا نظریہ کی ڈیفینیشن ان تمام سوالوں کے اندر آپ فرنٹ لائن پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نظریہ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھا تو دیا گیا ہے پہلے ہی۔ اس کے بعد یہاں پہ جو دوسری ڈیفینیشن استعمال ہوئی ہے وہ 2 قومی نظریہ، جو کہ ہم نے پیچھے نہیں کیا۔ یہ بھی شارٹ کویسچن ہے عزیز طلباء، پیچھے بھی میں نے بتایا ہے، اور یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ سوال یہ بورڈ میں اس طرح آتا ہے کہ 2 قومی نظریہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو صرف اتنا لکھنا ہوتا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھنا ہوتا۔ تو 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں۔ عزیز طلباء، موجودہ پاکستان پہلے یہ بر صغیر کہلاتا تھا 1947 سے پہلے، جس میں ہندوستان کا علاقہ بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور پاکستان، یہ سارا علاقہ جو تھا اس کو بر صغیر کہتے تھے۔ تو اسی لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، جن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود یہ قومیں آپس میں گل مل نہیں سکیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے 2 قومی نظریہ کی۔ اسی کو لے کر عزیز طلباء پاکستان بنا ہے، 2 قومی نظریے کو لے کر کے پاکستان بنا ہے، کیونکہ ہمارے جو آباء و اجداد نے انہوں نے یہی کاوش کی ہے کہ ہندو اور مسلم صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کو جلا دیا جائے، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی ہندو مر جائے تو اس کو دفنا دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دونوں کے عقائد مختلف ہیں،
دونوں کا لایا عمل مختلف ہے، دونوں کا پورا طرز زندگی ہی مختلف ہے، تو لہٰذا یہ ایک قوم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے دو قومی نظریے کا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد۔ یہ آپ کی بک کے نیو سلیبس کے مطابق ہی میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے، جو کہ ٹیکسٹ بک کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے کہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت ہے، مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ہے۔ اسی کو لے کر دو قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ ہیں، اور پھر پاکستان کا قیام، یعنی اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ملک پاکستان بنایا گیا تھا۔ عزیز طلباء، تیسری جو آپ آؤٹ لائن بنائیں گے وہ ہے نسب العین۔ نسب العین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد۔ نسب العین کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلباء؟ مقصد، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دو قومی نظریے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ہے، یہی مقصد تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، علیحدہ پہچان رکھتے ہیں، علیحدہ تہذیب رکھتے ہیں، علیحدہ ثقافت رکھتے ہیں، علیحدہ رسم و رواج رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سوال میں چونکہ پوچھا ہے کہ تاریخی تناظر میں بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی؟ بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر دو قومی نظریے کا آغاز ہوا کب سے؟ کیونکہ یہاں 712 کل میں نے بات کی تھی 712 میں، ٹھیک ہے جی، پچھلے لیکچر کے اندر میں نے بات کی تھی کہ محمد بن قاسم آیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہاں پہ ہندو مت تھا، ہندوؤں کا غلبہ تھا، ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، ہندو طرز معاشرت تھا، ہندو رسم و رواج تھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دو قومی نظریہ جو بر صغیر کے اندر اجاگر ہوا وہ ہوا محمد بن قاسم کی آمد سے۔ عزیز طلباء، محمد بن قاسم 712 میں جو ہے وہ سندھ میں آئے۔ یہ شارٹ کو آپ سے بورڈ کے اندر MCQs پوچھا جا سکتا ہے بورڈ کے اندر کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کب کیا؟ اور تو عزیز طلباء، اس کا جواب ہے 712 میں۔ تو 712 میں محمد بن قاسم سندھ آیا تھا، اور یہاں کے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی تھی دیبل کے مقام پر۔ عزیز طلباء، جو دیبل کی جگہ ہے، مقام ہے، یہ کراچی کا پرانا نام دیبل ہی تھا۔ یہاں کراچی میں یعنی کہ جو ہے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی تھی محمد بن قاسم نے، اور یہاں پر ہندوستان کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ تو جب محمد بن قاسم عزیز طلباء ہندوستان میں آیا تو وہ اپنے ساتھ اکیلا نہیں آیا تھا، مبلغین بھی ساتھ لایا تھا۔ مبلغین تبلیغ کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے علماء کرام، وہ ان کا جو گروہ تھا وہ بھی محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان آیا، جنہوں نے یہاں آ کر لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا اور اسلام کی طرف راغب کیا۔ تو یہ جو مبلغین تھے عزیز طلباء، سندھ اور پورے ملتان میں پھیل گئے، سندھ میں اور پھر پورے ملتان میں یہ مبلغین حضرات جو تھے یہ پھیل گئے، اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور یہاں سے دو قومی نظریہ پھر اجاگر ہوا، اور بر صغیر کے اندر پھر اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ عزیز طلباء، 712 میں یعنی ابتدا ہندوستان کے اندر دو قومی نظریے کی محمد بن قاسم نے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے دو مختلف سوچ، دو مختلف نظریات نے جنم لیا، ایک ہندو نظریہ اور ایک اسلام کا نظریہ۔ عزیز طلباء، محمد بن قاسم کے بعد 1003 سے لے کر 1206 تک محمود غزنوی کا دور رہا ہندوستان کے اندر، 1003 سے لے کر 1206 تک۔ یہ بھی آپ کا بورڈ کا MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محمود غزنوی دور ہندوستان کے اندر کب تک رہا، کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، دونوں طرح سے آپ سے بورڈ کے اندر MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، 1003 غزنوی دور کا آغاز ہوتا ہے اور 1206 تک غزنوی دور ہندوستان کے اندر رہتا ہے۔ اب غزنوی دور میں کیا منفرد ہوا؟ تو عزیز طلباء، غزنوی دور میں فارسی زبان کو عروج حاصل ہوا تھا، اور ہندوستان کی تاریخ میں جو فارسی زبان تھی یہ بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی، اور اس کو مقبولیت میں کردار تھا غزنوی دور کا۔ دوسرے نمبر پہ جو غزنوی دور کی خاصیت ہے عزیز طلباء، اس میں اسلامی تہذیب بڑی مضبوط ہوئی، اسلامی کلچر نے فروغ پایا، مشرقی کلچر نے فروغ پایا،
ٹھیک ہے جی، ہندوانہ کلچر پیچھے چلا گیا اور اسلامی کلچر غزنوی دور میں اوپر آ گیا تھا۔ تو یہ دوسرا دور تھا بر صغیر میں۔ اس کے بعد عزیز طلباء پھر یہاں پر سلطنت دہلی کا آغاز ہوا، اور سلطنت دہلی کا آغاز ہوا تھا 1206 سے، پھر 1526 تک ہندوستان کے اندر 1206 سے لے کر 1526 تک سلطنت دہلی کا راج رہا تھا ہندوستان کے اندر۔ یہ بھی آپ سے MCQs بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سلطنت دہلی کا آغاز کب ہوا، تو آپ نے بتانا ہے جی 1206 میں۔ سلطنت دہلی کا اختتام کب ہوا، تو آپ نے بتانا ہے جی 1526 تک۔ تو سلطنت دہلی، اس کے بانی کون تھے، اس کی بنیاد کنہوں نے رکھی تھی؟ تو عزیز طلبہ قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اور کب رکھی تھی؟ قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد 1206 میں رکھی تھی۔ اور اس کے بعد کئی خاندانوں نے جو دہلی سلطنت کے تھرو جو ہے وہ ہندوستان کے اندر حکمرانی کی۔ ان میں یہ شارٹ کویسچن آپ سے بورڈ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے عزیز طلبہ کہ سلطنت دہلی کے بنیاد میں کن خاندانوں نے حکومت کی، تو آپ نے بتانا ہے خاندان غلامہ تھا عزیز طلبہ، خاندان خلجی تھا، خاندان تغلق تھا، خاندان سادات تھا، اور خاندان لودھی۔ یہ وہ خاندان تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر 1206 سے لے کر 1526 تک حکومت کی، بادشاہت کی۔ یہ جو سارے دور ہیں یہ بادشاہت کے دور ہیں عزیز طلبہ، یعنی محمد بن قاسم سے لے کر یہاں تک مغلیہ سلطنت کے اختتام تک یہ بادشاہت کے دور ہیں۔ اب اس کے بعد 1526 سے عزیز طلبہ 1857 تک، 1526 سے لے کر 1857 تک، 1857 تک عزیز طلبہ ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت قائم رہی، مغلیہ بادشاہت قائم رہی۔ عزیز طلبہ یہ بھی بورڈ کے اندر آپ سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا آغاز کب ہوا، اختتام کب ہوا، پھر مغلیہ سلطنت کے بانی کون تھے؟ ٹھیک ہے جی، تو عزیز طلبہ مغلیہ سلطنت کی جنہوں نے بنیاد رکھی ان کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ مغلیہ سلطنت کی جنہوں نے بنیاد رکھی عزیز طلبہ ان کا نام تھا ظہیر الدین بابر، یعنی ان کو مغلیہ سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی کنہیں کہا جاتا ہے؟ ظہیر الدین بابر کو۔ یہ بورڈ میں آپ سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد آپ سے بورڈ کے اندر شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ خاص مغل حکمرانوں کے نام لکھیں یا اہم ترین مغل بادشاہوں کے نام لکھیں، تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے ہمایوں تھے، اکبر تھے، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب۔ یہ اہم مغل ترین جو بادشاہت تھے ان کے نام ہیں، یہ بطور شارٹ کویسچن آپ سے بورڈ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ چل ہمارا لانگ سوال رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ بورڈ کے اندر 8 نمبر کا سوال آتا ہے، لیکن اسی سوال جتنے بھی لانگ آپ کو میں نے کروانے ہیں عزیز طلبہ انہی میں سے میں آپ کو MCQs اور شارٹ کویسچن ہائی لائٹ کروائے جا رہا ہوں، کیونکہ انہی لانگ کے اندر سے ہی MCQs اور شارٹ کویسچن بنتے ہیں بورڈ پوائنٹ آف ویو سے عزیز طلبہ۔ اس کے بعد آپ سے بورڈ میں MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ آخری مغل بادشاہ کا نام کیا تھا؟ آخری مغل بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یہ آپ سے بورڈ میں MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ ان کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ تھے آخری مغل بادشاہ، اور انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا تھا اور انہیں رنگون میں قید کیا تھا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے کہاں پہ قید کیا؟ رنگون میں قید کیا تھا، اور وہیں پہ قید کے دوران ہی انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو یہ تھا برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا، یعنی محمد بن قاسم سے لے کر 1857 تک۔ اب ہم اگلی تاریخ میں چلے جائیں عزیز طلبہ، تو جب ہم اگلی تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک چیپٹر مسلمانوں کی جدوجہد کا ختم ہوتا ہے، پھر انگریزوں کا اقتدار آ جاتا ہے۔ انگریز اپنے اقتدار میں، چونکہ وہ اقتدار مسلمانوں سے چھینتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کر دیتے ہیں، اس لیے 2 چیزوں کو دیکھتے ہوئے انگریز مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہندو اکثریت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ ہم نے ہندوستان میں رہنا ہے اور ہندوستان کے اندر میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے وہ ہے ہندوؤں کی،
تو ہمیں ان کی حمایت چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان دوبارہ کہیں قابض نہ ہو جائیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ یہاں پہ حکمران رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے 1857 سے لے کر 1857 سے آگے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس ظلم و ستم کے خلاف جو سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا عزیز طلباء، وہ کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ تو آپ کی یہ ہیڈنگ بھی ہے کتاب کے اندر، یہ آؤٹ لائن دی ہوئی ہے کہ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ تو عزیز طلباء، سر سید احمد خان MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، تو 1817 کو سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے اور 1898 کو وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو 1817 سے 1898 تک سر سید احمد خان جو تھے، یعنی پیدائش سے وفات تک کا ان کا سفر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ MCQs آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی وفات کے بارے میں۔ اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کام کیا؟ عزیز طلباء، سب سے پہلے انگریز دور حکومت میں، انگریزوں کے ظلم و ستم میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ قوم کا لفظ استعمال کرنے والی جو شخصیت ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ عزیز طلباء، یہ بورڈ میں MCQs آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے الگ قوم کا لفظ کس شخصیت نے استعمال کیا؟ تو جناب وہ تھے سر سید احمد خان۔ آپ مائنڈ میں رکھیے گا، یہ MCQs ہے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ قوم کا لفظ کس نے سب سے پہلے استعمال کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں بتاؤں کہ سر سید احمد خان عزیز طلباء اور طالبات سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے وہ بھی حامی تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں مل جل کر رہیں، لیکن بہت جلد ان پر یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے، لہٰذا مسلمانوں کا مفاد الگ ہے، ہندوؤں کا مفاد الگ ہے، لہٰذا وہ مسلم اتحاد کے پھر حامی نہ رہے، لیکن شروع میں وہ ضرور حامی تھے، اب ہمارے دوسری لیڈرشپ کی طرح۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سر سید احمد خان کے دور میں 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوتا ہے۔ یہ بھی بورڈ میں MCQs آیا ہوا ہے، آ سکتا ہے کہ اردو ہندی تنازع کب ہوا، اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو ہندی تنازع ہوا تھا 1867 میں۔ سوال آ سکتا ہے کہ اردو ہندی تنازع کیوں ہوا؟ تو عزیز طلباء، اس کا جواب ہے کہ دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زبان کے اختلاف پر یہ جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ اردو زبان کو مسلمان اپنی زبان سمجھتے تھے اور ہندی زبان کو ہندو اپنی زبان سمجھتے تھے۔ اب تھوڑا سا میں واضح کرتا چلو عزیز طلباء، اردو اور ہندی میں کوئی فرق نہیں ہے، بولنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اردو اور ہندی زبان بولنے میں فرق بالکل نہیں ہے، لیکن اردو اور ہندی زبان لکھنے میں فرق ہے، یعنی جو اردو رسم الخط ہے وہ عربی طرز کا ہے، اور جو ہندی رسم الخط ہے وہ ہندی طرز کا ہے، بس لکھنے کا فرق ہے۔ اسی فرق کو لے کر کے یہ دونوں قومیں آپس میں لڑ پڑی تھیں، اور دونوں قومیں ان کو اپنی اپنی مذہب سے منسلک کر رہی تھیں، تو لہٰذا اس چیز پہ تنازع ہوا تھا 1867 میں انڈیا کے شہر بنارس کے اندر۔ تو پھر یہاں پر سید احمد خان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تو مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں ایک زبان پہ لڑ رہے ہیں، ایک زبان ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے، آگے تو بہت کچھ مختلف ہے۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء، سر سید احمد خان نے جو سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دی، وہ تعلیمی خدمات تھی۔ انہوں نے کالج بنائے، سکول بنائے، مدرسے بنائے، ٹھیک ہے جی، اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت مسلمانوں کو بتائی، اور خود پریکٹیکلی ادارے بنا کر دکھائے، اور انگریزی تعلیم کی طرف بھی مسلمانوں نے کو راغب کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے انہیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو مشورہ بھی یہ دیتے تھے کہ آپ پہلے تعلیمی میدان میں آئیں، آپ کو پہلے بولنا آنا چاہیے، آپ کے پاس ڈگریاں ہونی چاہیے، آپ ہندوؤں کے برابر کھڑے ہوں، پھر آپ بات کر سکتے ہیں، پھر آپ سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے MAO ہائی اسکول بنایا، یہ جو لاہور والا MAO ہائی اسکول ہے یہ نہیں، علی گڑھ والا MAO ہائی اسکول بنایا تھا
عزیز طلبہ، اور وہ بعد میں کالج کا درجہ اختیار کر گیا۔ عزیز طلبہ 1885 میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ کانگریس جماعت بن گئی تو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی۔ سر سید احمد خان نے تمام مسلمانوں کو اس سیاسی جماعت سے الگ ہونے کا مشورہ دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ سیاست میں نہ ہو، سیاست میں ٹکراؤ ہے، آپ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت اختیار کرو، کیونکہ سر سید احمد خان انگریزوں سے ٹکراؤ نہیں، مفاہمت چاہتے تھے تاکہ مسلمان معاشی لحاظ سے آگے ہیں، تعلیمی لحاظ سے آگے ہیں۔ تو اگر سیاست میں مسلمان چلے گئے تو پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر جو ان کو مراحت ملنی ہے وہ بھی ملنا بند ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ سر سید احمد خان کی کاوشیں تھیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آخر میں چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، یہ بھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے۔ چودھری رحمت علی تحریک پاکستان کے سرگرم کارکنوں میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ 1897 کو پیدا ہوئے لاہور میں اور 1951 تک اس دنیا میں رہے۔ آپ سے یہ بھی MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ چودھری رحمت علی کی پیدائش کب ہوئی، وفات کب ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو دونوں طرح سے آپ کو یہ MCQs آنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے طالب علم تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج لاہور ہی سے حاصل کی، پھر اس کے بعد کیمبرج کالج لندن میں 1931 میں وہ چلے گئے اور پھر اعلیٰ تعلیم انہوں نے وہاں سے حاصل کی۔ تو جب وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے انہی دنوں میں انہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی 1937 میں۔ اور عزیز طلبہ اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے ایک پمفلٹ بھی شائع کیا تھا نو آر نیور کے نام سے، نو آر نیور، اس کا مطلب ہے اب یا پھر کبھی نہیں، اب یا پھر کبھی نہیں۔ اور انہوں نے چودھری رحمت علی عزیز طلبہ وہ بھی دو قومی نظریے کے حامی تھے، ہندو اور مسلمانوں کو الگ قوم گردانتے تھے، اور انہوں نے اپنے پمفلٹ میں بھی اس چیز کو واضح کیا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور چودھری رحمت علی وہ شخصیت ہیں عزیز طلبہ جنہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا تھا جنوری 1933 میں، جنوری 1933 میں انہوں نے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا عزیز طلبہ نام بھی تجویز کیا تھا۔ تو یہ ہے عزیز طلبہ آپ کا آج کا کویشچن، لانگ کویشچن جو کہ بورڈ میں آتا ہے۔ باقی اس کے جو MCQs بنتے ہیں میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیے ہیں، اور ڈیٹس پر خصوصی نظر رکھیے گا، ڈیٹس کے بہت زیادہ MCQs بنتے ہیں۔ باقی شارٹ کویشچنس کا بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ عزیز طلبہ آپ نے اس لیکچر کو فالو کرتے ہوئے ٹیکسٹ بک کو لازمی پڑھنا ہے۔ ٹیکسٹ بک کو ریڈ کرنے کے بعد اہم نکات کی روشنی میں جو یہاں سے شارٹ کویشچن ہیں اور MCQs ہیں ان کو نوٹ بک پہ علیحدہ لکھ لیں تاکہ ان کو ہائی لائٹ ہو جائیں وہ، اور ان سے آپ کا پیپر میں اچھا امیج آئے، اچھے نمبر آ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اگلے لیکچر تک کے لیے عزیز طلبہ، خدا حافظ۔